میں قائل نہیں ہوں اس چیز کا کہ میں ان چیزوں پہ اسپیکولیٹ کروں. اینڈ میں یہ بھی کہوں یہاں پہ ایون جو ہمارے لیے کعبہ، مسجد نبوی اور جو مسجد اقصیٰ ہے یہ ہماری سیکرڈ جگہیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی جگہ کی سیکرڈنیس اتنی نہیں جتنی مسلمان جان کی سیکرڈنیس ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں 30 to 35,000 پیلسٹینینز جو ہیں ان کو قتل کیا گیا. سو میری کوئی اتنی زیادہ ہوپ نہیں ہے کہ اگر وہ مسجد اقصیٰ کو گراتے بھی ہیں معاذ اللہ کہ مسلمان کچھ کریں گے. میری کو اتنی ہائی ہوپس اور ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے کہ ایسا کوئی آرماگیڈن شروع ہو جائے گا، مسلمان کی غیرت جاگ جائے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، واللہ تعالی عالم. میں اسی کے حوالے سے ایک ہوپ فل آیت پھر جو آپ کے ساتھ میں رکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے، یہ کانسپیریسی تھیوریز کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، یہ ہمیں انفارچونیٹلی اگین یہ دس از ناٹ دا کانسپیریسی تھیوری، یہ تو ایکچوئل فیکچوئل باتیں بتائیں، لیکن اس کے بعد جو اس کے ساتھ کانسپیریسیز اٹیچ کی جاتی ہیں، ایک تخویف اور ایک خوف کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے ساتھ، اور جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس چیز کو زیادہ پسند بھی نہیں کرتا اس طرح کی ہم اسپیکولیشنس کریں اننیسیسریلی. رجمم بالغیب بھی قرآن نے کہا نا ایسی چیزوں کو، کہ آپ غیب کے اندر تیر چھوڑ رہے ہیں اور آپ کو ریالٹی کا نہیں پتہ. تو اس حوالے سے جو آیت ہے، آیت نمبر 36 میں شروع میں یہ اللہ نے ذکر کیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے، ویخوفونک بالذین من دونہ، اور وہ ڈراتے ہیں تجھے ان لوگوں سے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہیں لوگوں سے ڈرایا جاتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں پہ یہ چیزیں پرابلمٹک ہیں، جہاں پہ یہ چیزیں ہمارے لیے ڈر کا باعث بنتی ہیں، خوف کا باعث بنتی ہیں، ہمیں اس بات پر، مومنوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا نظام اللہ کی ذات چلا رہی ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر بالکل حق ختم ہو جائے، کیونکہ جب حق ختم ہو جائے گا پھر باطل، پھر یہ دنیا نہیں سروائیو کرے گی. تو اللہ نے یہ حق اور باطل کی کشمکش جاری رکھنی ہے، یہاں پہ خیر بھی رہے گی، باطل بھی رہے گا، کبھی باطل ڈومینیٹ کرے گا، کبھی خیر ڈومینیٹ کرے گا. تو ان چیزوں کو خاص طور پہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ ایک مومن کو ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم. ایک اس سے متعلق یہ اگلی آیت جو ہے خاص طور پہ میں آیت نمبر 38 کو بھی اس سے ریلیٹ کروں گا. اور یہ چیزیں ظاہر جیسے احمد بھائی آپ نے بات کی پیگنسٹک ریلیجنس جو ہیں، اللہ معاف کرے، پیگنزم جو ہے اور خاص طور پہ شرک ہے، اس سے شیاطین بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں، جنات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور اللہ معاف کرے کہ شیاطین کی ہیلپ لینے کے لیے بھی جو ریچولز کرنے پڑتے ہیں، اور جیسے آپ نے بھی بتایا یہ ریچولز اس میں سیکریفائسز بھی ہیں، اس میں اللہ معاف کرے شیاطین سے مدد بھی لی جاتی ہے. تو ایسے موقع کے اوپر یہ جو اگلی آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی اور بڑے ہمیں امید دلائی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر یہ آپ سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، اگر آپ ان سے سوال کریں تو کہیں گے اللہ تعالیٰ. کفار مکہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے پوچھئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دینا چاہے تو کوئی اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ کائنات کے جتنے بھی آپ کو سکینڈلز نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو اللہ معاف کرے یہ پرابلمز نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کو سارے پلانز اینڈ پروپیگنڈاز نظر آ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے یا اگر اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے سبحان اللہ، تو کوئی بندہ دنیا میں اس سے دور نہیں کر سکتا اس کو. او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رحمت عطا کرنا چاہے تو کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رحمت کو روک سکے. قل حسبی اللہ، کہیے اللہ مجھے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر ہی توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے یا توکل کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا الحمدللہ کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی رحمت موجود ہے جب تک دین اسلام قائم ہے، نیک لوگ موجود ہیں، خیر بھی موجود ہے، اور یہ شر ایک حد سے زیادہ ایک خاص پرپورشن سے آگے بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے بعد پھر دنیا پھر جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں رہ سکتی. تو اللہ نے دنیا کے اندر ایک بیلنس ضرور کریٹ کرنا ہے. ہاں شرک آئے گا، کفر آئے گا، وہ اپنا ایول اسپریڈ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیر بھی الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ علی بھائی بڑھ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. یعنی ایک آپ کو امت کے اندر نا ایک تھوڑا سا، یعنی یہ دیکھیں یہ چیزیں آج ہمیں پتہ چل رہی ہیں، پہلے نہیں ان چیزوں کا پتہ ہوتا تھا زیادہ، لیکن آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے اگرچہ جہاں پہ اس نے ہمارا بہت سا نقصان کیا، لیکن وہاں پہ بہت سے فائدے بھی ہمیں ہوئے ہیں کہ وی آر ویل اویئرڈ، یعنی ہمیں ویل اویئر ہیں ہم لوگ یہ چیزوں کا، بہت کچھ چیزیں ہمیں پہلے سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پتہ ہے. اور یوتھ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ریفلیکشن کر کے کچھ نہ کچھ اس کے اندر حریت اور اس کے اندر ایک ایکٹیویٹی نظر آتی ہے ہمیں. اچھا، اس میں ابھی ہماری کچھ بات بھی ہو رہی تھی اس میں ایپیسوڈ ریکارڈ ہونے سے پہلے احمد بھائی، کہ یہ جو چیزیں ہیں کانسپیریسی تھیوریز کہہ لیں یا بہت زیادہ تذکرہ امام مہدی کا اور قیامت کے سائنس کا، وہ شاید مسلمانوں کو تھوڑا سا انیکٹیو یا امپریکٹیکل بنا دیتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر رائٹ اپروچ یوز کی جائے، دیکھیں مقصد اگر یہ ہو، میں پوچھ بھی رہا ہوں بلکہ آپ سے ایز اے وہ سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، کہ اگر مقصد یہ ہے کہ اس لیے بتایا جائے کہ مسلمان ذرا تیاری بھی کریں اور اسٹریٹجی بھی بنائیں. دیکھیں میں جیسے اب یہ ریڈ ہائفر اور یہ جو باتیں ہم نے کی،
تو ڈونٹ یو تھنک کہ مسلمانوں کو جب یہ اویئرنیس دی جائے گی کہ دیکھو اتنا بڑا ایک فتنہ آنے والا ہے، تو تھوڑا سا مسلمان جاگیں، مے بی پریشر کریٹ کریں، سوشل پریشر کریٹ کریں گورنمنٹس پہ، کچھ نہ کچھ تو اسٹریٹجی بنانی چاہیے، یا صرف یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ وکٹری ہمیں ہی دے گا، مطلب ان باتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے؟ تو آپ کا خیال ہے تھوڑا جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے؟ جی علی بھائی، میں سمجھتا ہوں کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر ان باتوں کو کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے، حدود اور قیود کے ساتھ، وضاحتوں کے ساتھ یہ باتیں کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی سوشل میڈیا اس قسم کا پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. سوشل میڈیا از ناٹ اے پلیٹ فارم جہاں پہ آپ یہ باتیں زیادہ کر سکتے ہو، کیونکہ سوشل میڈیا ایک میسج تک جاتا ہے، اینڈ میسج جو ہے نا اس کو کیسے لیں گی پھر آپ کے اوپر، آپ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں ہے فائدہ ہے کہ آپ جب بتاتے ہو کہ نوجوان خاص طور پہ بہت زیادہ ان کو ہوتا ہے اچھا یہ ہو رہا، وہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. لیکن کوائٹ فرینکلی میں نے جو دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس کے اندر، نوجوان اس سے فیسینیشن زیادہ لیتے ہیں، عمل کم لیتے ہیں. فیسینیشن زیادہ لیتے ہیں، عمل کم لیتے ہیں. ویئر ایز اگر آپ قرآن کی صرف بات کریں گے نا، صرف قرآن کی، اور قرآن کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ یہ باتیں نہیں ہیں، موجود نہیں ایکسپلیسٹلی اسپیکنگ. آپ قرآن کو اگر لیں گے تو قرآن فیسینیشن اتنی نہیں لے کے آتا اتنا عمل لے کے آتا ہے، اتنا چینج لے کے آتا ہے. سو میں بلیو کرتا ہوں کہ کسی کو یہ باتیں، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے نا ان کے بارے میں، کچھ بھی نہیں پتہ یہ ایسکیٹالوجی کے بارے میں اور یہ ساری تھیوریز کے بارے میں، لیکن اس کو قرآن کے بارے میں صحیح پتہ ہے، اس کو قرآن کی نصوص کے بارے میں پتہ ہے، قرآن کی آیات جو ہیں اس کے دل پہ جاری ہوئی ہوئی ہیں توحید اور شرک کے معاملات کے اندر. تو وہ بہت ایزیلی جب یہ فتن کا دور آئے گا بھی نا تو اپنے آپ کو وہ بچا سکتا ہے.